نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، اللہ رسول کے ذکر میں شامل ہونا، اس کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے، کیونکہ بہرحال یہ زندگی ایک محدود ہے، کسی کو نہیں پتا کس وقت موت ہمیں اپنے پنجے میں جکڑ لے گی، لیکن یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے جو سب کے ساتھ ہونی ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جائے گا، لیکن جانا سب نے۔ وقت کا تعین بھی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا۔ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز لکھ دی ہے، ہمیں نہیں پتا، تو کیوں نہ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں وہ وقت بھی بتائے مرنے سے پہلے، وہ مقام بھی بتائے جو مرنے کے بعد ہمیں ملے گا۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا پڑھنا، کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار درود پاک کا پڑھنا آپ کو 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور کائنات کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں دونوں فرشتے جو آپ کے کاندھوں پہ ہیں، کرامن کاتبین، وہ بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ جب آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ لکھتا ہے، ایک فرشتہ جب آپ سے نیکیاں ہوتی ہیں تو وہ لکھتا ہے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت اتنی بڑی ہستی، اسے پتا ہے کہ یہ لوگ میرے مقابلے کے نہیں ہیں، گناہ ان سے ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن اس نے کتنا پیارا سالوشن دیا ہے، کتنی خوبصورت حساب دیا ہے کہ عام حالات میں اگر اس طرح کا حساب آپ کسی سے کریں گے، وہ کہے گا کہ بھائی دماغ خراب ہو گیا کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہ بھائی اچھا کام کر دیا 10 نیکیاں، برا کام کیا 1 گناہ، ایسا ہی ہے نا۔ عام حالات میں اگر آپ پروفٹ اور لاس کے معاملات کریں تو وہ آدمی بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں، تو وہ ہمارے لیے ایسا حساب کرتا ہے کہ نیکیاں تھوڑی بھی ہوں تو کام بن جائے، گناہ زیادہ بھی ہوں تو مارے نہ جائیں۔ تو کتنا پیاری بات ہے۔ تو درود پاک چھوٹے سے چھوٹا مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پڑھنے سے لیکن 10 نیکیاں حاصل ہو رہی، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو خوب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور استغفار کی کثرت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نصر میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے مقام پر جو خطبہ دیا، اس میں سورہ نصر کی تلاوت فرما کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تم دیکھ لو کہ یہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے، یعنی دین مکمل ہو گیا، تو پھر ان سے کہو کہ خوب اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کریں اور استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور استغفار کریں، اور جب یہ ایسا کریں گے تو میں انہیں اولادیں عطا کروں گا، نہریں جاری کروں گا، آسمان سے پانی اتاروں گا، ان کے کھیت کھلیان پھلیں گے پھولیں گے، انہیں دولت عطا کروں گا۔ تو ذرا سوچئے، اللہ کا ذکر ہے اور نعمتیں کتنی کتنی ہیں، اور استغفار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، وہ تو ہے، لیکن ساتھ میں استغفار کے ذریعے سے رزق میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں،
کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نوح میں فرمایا کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ اولادیں عطا کروں گا، نعمتیں عطا کروں گا، دولت عطا کروں گا، بارشیں عطا کروں گا، نہریں جاری کروں گا، تمہارے کھیت کھلیان پھلیں گے پھولیں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آج ہم کتنا استغفار پڑھتے ہیں یا کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کامیابی اسی دو ذکر میں ہے کہ درود پاک اور استغفار میں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آج بھی یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ کے رسول پر خوب درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے، اور یہ ساری زندگی ہمارا وظیفہ رہے گا۔ ہمارے گھر کا بچہ بچہ پڑھے اور استغفار خوب کثرت سے پڑھے تاکہ ہمیں گناہوں سے مغفرت کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی حاصل ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری زندگیوں میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ ایک بات اور کہوں گا، محفلیں سجتی ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، حمدیں بھی پڑھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، یقیناً اللہ رسول کا ذکر ہے، لیکن تعلیمات خدا بندی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پورا دین میں داخل کر لو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ گو کہ انسان ہے، غلطیاں انسان سے ہو جایا کرتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے عین مطابق کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے محبوب کی اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کے محبوب کی اسوہ یعنی ان کے اخلاق و کردار و اطوار، اللہ کے محبوب کے جو یہ طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھانے کے بعد لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹے، بحیثیت بھائی اور بحیثیت شوہر۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں، ماں بہن بیٹی بیوی، آپ ذرا سوچئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اخلاق و کردار پیش کیا، ہمیں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کائنات کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ایسے کوئی سند نہیں ہے کہ جہاں پر کہ کوئی شخص کو یہ پریشانی ہو کہ میں اس کو سیکھوں کہاں سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے کر کے دکھا دیا، کاروباری معاملات ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے معاملات ہوں، کہیں پر فیصلے کی گھڑی ہو، عدل و انصاف کے معاملات ہوں، ہر طبقہ فکر میں اللہ کے محبوب نے کر کے دکھا دیا۔ قرآن پاک بہترین ضابطہ حیات ہے، اس کا نچوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی شکل میں دے دیا۔ تعلیمات خداوندی، تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ایک وقت ہمیں بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو کم سے کم ہم قبر میں جو پہلی منزل ہوگی اور اس کے بعد پھر حشر کے معاملات ہوں گے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اور کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پورے عمل پیرا ہو جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا علیحدہ ہے اور دین علیحدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، آپ کسی اسپیس میں تھوڑی جائیں گے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے معاملات چلیں گے، لیکن کیسے چلیں گے؟ دین کے مطابق چلیں گے، تو ہماری زندگیوں میں سدھار پیدا ہوگا، خوبصورتی آئے گی، بہتری آئے گی۔ آج ہمارے مصباح بھائی کی مدر ان لا دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ہمارے درمیان میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے لیکن دنیا سے گزر گئے، ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ اس کے رسول نے کتنا خوبصورت انتظام کیا کہ اگر تمہارے محبت والے لوگ چلے گئے تو تم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، وہ ان کے لیے راحت کا سبب بنے گا، رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا، ان کے گناہ مٹیں گے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جایا کرے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چلے گئے تو اب بات ختم ہو گئی، نہیں، ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے انتظامات کر چھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب روز محشر ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو میرے تمام امتی بخشے بخشائے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جو لوگ پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں گے، جس کی برکت سے ان کے گناہ ختم ہوتے جائیں گے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنی ڈھارس دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ چاہو تو آدھی امت بخشوا لو یا شفاعت لے لو۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شفاعت لی۔ اور تمہیں پتہ ہے شفاعت میں نے کیوں لی؟ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتائیے۔ کہنے شفاعت میں نے ان لوگوں کے لیے لی جو گناہ گار ہیں اور گناہوں میں اتنے سخت ہیں کہ گناہ ان سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے شفاعت ان کے لیے لی ہے، کیونکہ آدھی امت تو میری ویسے ہی نیک پارسا عبادت گزار ہوگی، وہ بخش دی جائے گی۔ میں نے شفاعت ان گناہ گاروں کے لیے لی، اور یہ آیت کی شکل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ جب آپ وہاں جائیں تو دیکھیے گا کہ وہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر صحیح چلنے والا بنائے، اور ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، رخصت ہوں، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اور جو ہمارے مرحومین دنیا فانی سے کوچ کر گئے، خصوصاً جس محترمہ کی وجہ سے یہ تقریب کا انعقاد ہوا، اللہ رب العزت ان سب کی حتمی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔